کچھ اس قسم کے کلام پڑھے جا رہے ہیں، شعر جو میاں صاحب سے منسوب کیے جاتے ہیں، وہ پڑھنے سے انسان بہت بڑا گناہ ہے، وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ جیسے ایک شعر ہے، میں محمد ٹھگ میں محمد، نہیں 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 نہیں، یہ ظلم ہے میاں صاحب کے ساتھ۔ یہ میاں صاحب اتنی کامل ہستی یہ بات کہہ سکتی ہے، مطلب ہوئے تو نور محمد، میری تو زبان بھی ایسی زیب نہیں دیتی میں اس کو پڑھوں۔ نا کر بندیا اے میری جو چڑھیا اس ٹینا اوڑھ کے، جو جمیا اس مرنا، آواز کے پیسے نہیں ملتے؟ پیسے ملتے ہیں لیکن اس کو بزنس نہیں بنا، بزنس نہیں بنا، نہیں۔ اصل زندگی جو اصل ہے نا وہ یہی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائیں، اپنے ہاتھ سے کام کریں، رزق حلال جو ہے نا۔ شہرت کا شوق نہیں دیکھا میں نے آپ کی آنکھوں میں کبھی اور نہ آپ کے کام میں کبھی۔ شہرت کا وقت جب آتا ہے نا تو 5 منٹ لگتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے، شوق سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ کوئی بھی ریکارڈنگ ذاتی طور پہ نہیں کروائی آج تک، وہ سی ڈی بھی خود نہیں کروائی؟ نہیں، وہ کسی نے محفل سے بھر لی ہے، کہیں سے مووی بنا لی، وہ سی ڈی بنا لی، تو ینگ بچے مجھے وہاں پہ لائیو سنتے ہیں، اور بعض اوقات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچوں کو روتے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان۔ میرے ساتھ آپ کی ہر دل عزیز شخصیت قدیر بٹ صاحب موجود ہیں۔ ان کے پاس اللہ نے ان کو ایسی آواز عطا کر رکھی ہے جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صدیوں میں شاید کسی ایک فرد کو عطا کی جاتی ہے، اور اس لگن اور اس عشق کے ساتھ یہ جب کلام پڑھتے ہیں تو اس کا سحر کتنی دیر تک دلوں پر طاری رہتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قدیر بٹ صاحب کے گاؤں کا، ان کی زندگی کا، وہ کون سے سکول میں پڑھے، انہوں نے کلام پڑھنا کس سے سیکھا اور کس کے کلام کو یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو قدیر بٹ کو سنتے ہو، قدیر بٹ کسے سنتے ہیں، یہ بھی آپ کو آج ہم اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے، کون سے شہر سے، کون سے گاؤں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ جی میرا تعلق ضلع جہلم سے ہے، اور جہلم شہر کے ساتھ ہی ہے، تقریباً 7-8 کلومیٹر گاؤں ہے میرا، چک دولت کے قریب ہے یہ بوکن، وہاں سے میں رہنے والا ہوں، تو میرا کاروبار جو ہے وہ جہلم میں شہر میں سٹی میں۔ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ کاروبار تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ ٹینٹ سروس ہے، میرج ہال ہے، الحمدللہ۔ اس سے پہلے میں گاڑیوں کا کام بھی کرتا رہا ہوں کافی عرصہ، تو یہ کام کا سلسلہ جو ہے یہ تو تقریباً 1990 سے شروع ہے، 1990 سے شروع ہے میرا اپنا کاروبار۔ ویسے ہمارے ہاں جس کے پاس آواز ہوتی ہے اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن کام کرنا چاہیے۔ آواز کے پیسے نہیں ملتے؟ پیسے ملتے ہیں لیکن اس کو اپنا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ کاروبار یہی ہے، کاروبار یہ اصل زندگی جو اصل ہے نا وہ یہی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائیں، اپنے ہاتھ سے کام کریں، رزق حلال جو ہے نا وہ سب سے یہ ہے۔ وہ اگر ملتے ہیں، کوئی آپ کو انعام دیتا ہے، وہ حضور پاک نے بھی حضور کے اپنے ثنا خان کو انعام دیا ہے، لیکن اس کو حضرت حسان بن ثابت کو، لیکن اس کو بزنس نہیں بنا، بزنس نہیں بنا، نہیں۔ بزنس یہ کرنا ہے، اور وہ اگر انعام مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ۔ ہاں یہی ہے، میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں دور دراز علاقے میں جانا ہے، لمبا سفر ہے، تو آپ ان کو اتنے گزارش کر دیں کوئی جو گاڑی کا رینٹ وغیرہ۔ میں آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں، ٹھیک، بڑے بھائی ہیں آپ ہمارے۔ شہرت کا شوق نہیں دیکھا میں نے آپ کی آنکھوں میں کبھی اور نہ آپ کے کام میں کبھی، چینل ہی نہیں بنایا ابھی تک یوٹیوب کا۔ شہرت کا وقت جب آتا ہے نا تو 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ، وہ آپ دیکھ لیں، 5 ہی منٹ لگیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ شہرت مل جاتی ہے، شوق سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ہاں،
جو شوق کرتے ہیں نا تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم رہتی ہے پھر چلی جاتی. لوگ جب مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر میں سی ڈی موجود تھی ماں کی شان قدیر بٹ کے نام. جی میں تقریباً 94 سے تقریباً میں پڑھ رہا ہوں. اس وقت وہ سیڈیوں کو پہلے سب سے کیسٹ کا دور تھا, اس کے بعد وہ سیڈیاں چلی ہیں, لیکن میں نے کوئی بھی ریکارڈنگ ذاتی طور پہ نہیں کروائی آج تک. وہ سی ڈی بھی خود نہیں کروائی؟ نہیں, وہ کسی نے محفل سے بھر لی ہے کہیں سے, مووی بنا لی, وہ سی ڈی بنا لی. میں باقاعدہ ریکارڈنگ جو ہے نا یہ ابھی 2-3 جو ہے وہ یہ یوٹیوب پہ چلیں یہی ہے, اس کے علاوہ میری باقاعدہ ریکارڈنگ نہیں. میرے والد میں نے کروائی نہیں ہے. میرے والد صاحب روزانہ بیسس پہ رات کے وقت تقریباً جب 8-9 کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ کلام آپ کا لگا کر بیٹھ کے سن رہے ہوتے. وہ تو مجھے 1977 سے سن رہے. اس وقت میں بالکل میری عمر 8 سال تھی. واہ. آپ کی مسجد میں بھی میں نے ہر سال میں وہاں پہ جاتا تھا اور تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں وہاں. آپ کوئی بھی پلیٹ فارم کھولیں تو آگے آپ کی کوئی نہ کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی ہے, ہر فرد واحد شاید آپ کو جانتا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا. ایک محفل میں جانے کے آپ قدیر بٹ صاحب کتنے پیسے چارج کرتے ہیں؟ اگر میں پیسے لیتا نا لوگوں سے تو پھر یہ کام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. وہ تو میں پہلے پوچھ چکا ہوں. ہاں, اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کام کرنے کی. اگر کہیں میں بہت زیادہ سفر دور ہو تو پھر میں اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ یار کوئی گاڑی کا رینٹ وغیرہ دے دیں, بس. اور کوئی فیس نہیں؟ اور فیس جیسے بینکوں میں ہوتے ہیں ہڈن چارجز. نہیں, یہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنے لاکھ دے دے, اتنے ساتھ تو کوئی چیز نہیں لے کے جانی, کیا کرنے, ادھر ہی پڑے رہیں گے. جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہو. ہم سنتے ہیں قدیر بٹ صاحب کو. قدیر بٹ صاحب کسے سنتے ہیں؟ میرے استاد محترم جو ہیں وہ اسکول کے زمانے سے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس معلی مقامت ہو. حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب, وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. انہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا. وہ عالم بھی تھے, باعمل عالم بھی تھے, اسکول ٹیچر بھی تھے اور ایک پائے کے حکیم بھی تھے. اور انہوں نے یہ میں حضور کی ثنا خوانی سکھائی ہے. تو یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے, شروعات میری وہ استاد, میرے استاد وہی ہے. غلام رسول صاحب ٹیچر بھی تھے, حکمت بھی جانتے تھے اور عالم بھی تھے. عالم باعمل تھے. یہ بڑی بات ہے. قدیر بٹ صاحب, ذاتی نوعیت کا سوال ہے. شادی ہو چکی ہے, 1 کی ہے, 2 کی ہے, 3 شادیاں کی ہوئی ہیں آپ؟ ایک ہی شادی. ایک شادی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹی. بیٹے کی بھی شادی کر دی ہے؟ جی الحمدللہ. پوتے وغیرہ بھی ہوں گے؟ پوتے بھی ہیں, پوتیاں بھی ہیں, دوتے بھی ہیں, دوتیاں بھی ہیں. وہ ویڈیوز دیکھتی ہیں نانا ابو کی, دادا ابو کی؟ ہاں. کیا کہتی ہیں جب گھر جاتے ہیں؟ وہ بس وہ میں جب جاتا ہوں انہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے. تو بچے جو سبھی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, یہ نانا ابو آ گئے, ایک پوتی بولتی ہے دادا ابو آ گئے. واہ جی واہ. تو یہی خوشی ہے سر, اصلی خوشی ادھر ہے. یہی. بٹ صاحب ایک اور سوال ہے کہ آپ کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام کتنے لوگوں نے دیکھ لیا, آپ کی نعت کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ کوئی اس طرح کا انٹرسٹ ہے؟ یوٹیوب دیکھتے ہیں؟ میں کبھی نہیں. کوئی فیس بک چینل, کوئی ٹک ٹاک؟ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں جب بھی کسی پروگرام میں جاتا ہوں, کسی بھی میں کہیں بھی چلا جاؤں, تو ینگ بچے مجھے وہاں پہ لائیو سنتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچوں کو روتے ہو, تو وہاں سے مجھے علم ہو جاتا ہے کہ کتنی محبت سے لوگ. ویسے کوئی چینل وغیرہ نہیں دیکھتے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں ویسے کتنا چل گئے لوگ. اب میں بتاتا ہوں, میں آپ کی یہ ویڈیو لگاؤں گا نا, اب میں اس کو شام کو لگاتا ہوں, صبح اٹھ کے دیکھوں گا اس کے اوپر کتنے ویوز آ گئے ہیں, کتنے کومنٹ آئے ہیں, کتنے لائک آئے ہیں, اس طرح کا کچھ دیکھتے ہیں؟ میں اپنا چینل تو تب دیکھوں گا نا جب میرا ہوگا. وہ بھی تو اپنا ہے نا جدھر بنا رہے ہیں. کون؟ آپ جدھر ویڈیو لگتی ہے. وہ چھوٹا بھائی ہے, وہ خود ہی دیکھ لیتا ہے, وہی بتا دیتا ہے یار فلان دیکھ لیتا ہے, بیٹا میرا دیکھ لیتا ہے. مجھے اس کا شوق نہیں ہے. اور فلان آپ کا بیٹا بہت سریلا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے زیادہ سریلا ہے, لیکن بہت سریلا ہے. اسے نعت پڑھنے کا کیوں نہیں موقع دیتے؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ میں نے اس کو بولا بیٹا اپنا کاروبار کرو, اس کے بعد اپنا شوق پورا کرو. تو اگر اس کو بھی میں آگے پیچھے بھیج دوں تو یہ میرا ایک بڑا وسیع بزنس ہے میرا, یہ ختم ہو جاتا.
دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، تو خطرہ ہوتا ہے بچے کہیں یہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائیں، اس لیے چلے اللہ کرے ہم ان کی بھی اسی طرح آپ کی طرح ناطے دیکھیں اور سنیں اور انہیں اپنا شوق پورا کریں۔ بٹ صاحب آخری سوال ہے میرا آپ سے، اس کے بعد اگر آپ نے گلے نے اجازت دی، کیونکہ میں جانتا ہوں دن رات محفل ہیں آپ کی، تو ہمیں ایک آدھا شعر سنا دیجیے گا اپنا، وہ جو آپ کا کلام ہے بہت ہی زیادہ وہ ان دنوں لوگوں نے پسند کیا ہے۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ پرنا رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، یہ شروع سے ہے یا یہ ابھی اس جو ویڈیو بنی ہے اس کے بعد سے آپ نے شروع؟ اصل میں یہ ایک مخصوص حلیہ ہے، ایک درویش والا، ایک فقیر والا؟ یہ بھی میرے اللہ کی عطا ہے، والدین کی دعا ہے۔ میرے والد صاحب کا ایک اس طرح کی وہ میرے پاس نشانی پڑی ہوئی ہے، تو میں نے تحفہ رکھا ہوا ہے، تو میں بس اسی شوق سے لیتا ہوں یہ، اسی شوق سے؟ ہاں، اور وہ رکھ لیتے ہیں؟ ہاں میں رکھ لیتا ہوں۔ دوسرا ہے جو ہمارے اکابرین ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، تو ان کو ہم نے دیکھا ہے بڑے قریب سے، ان لوگوں نے یہ وہ لوگ چیز استعمال کرتے ہیں، اس میں سادگی ہے بس۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کوئی سنائیں گے شعر؟ گلا اجازت دے گا؟ نا کر بندیا اے میری اے نا میری نا تیری چار دیاڑے جوگی والی پھیری آف باندل مگر شکاری کرے تیاری اے بار چرے دیا ارلا جو چڑھیا اس ٹینا اوڑکے جو جمیا اس مرنا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بٹ صاحب ایک اور سوال آپ کے کلام سے یاد، اب بہت سارے ایسے شعر بھی ہیں میاں محمد بخش صاحب کے نام سے منسوب کر کے ایسے ہم لوگ میں پڑھے جاتے ہیں، تو ان کی علیحدہ کیسے کی جائے؟ آپ نے ایک ویڈیو اور میں بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ شعر ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ اصل میں اس بیر پہ بے شمار لوگوں نے کلام لکھے ہوئے ہیں، پرانے قبلہ پیر ملک علی شاہ صاحب کے کلام بھی ہے، کچھ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے شعر ہیں، اعظم چشتی کا کلام بھی ایسے ہیں جو اسی بیر پہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ اس قسم کے کلام پڑھے جا رہے ہیں، شعر جو میاں صاحب سے منسوب کیے جاتے ہیں، وہ پڑھنے سے انسان بہت بڑا گناہ ہے، وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ جیسے ایک شعر ہے، میں محمد ٹھگ میں محمد، نہیں 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 نہیں، یہ ظلم ہے میاں صاحب کے ساتھ۔ کم از کم پڑھنے والے کو یہ تو سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں یار۔ یہ میاں صاحب کا شعر نہیں ہے۔ یہ میاں صاحب اتنی کامل ہستی یہ بات کہہ سکتی ہے؟ وہ بڑے عجیب قسم کے لوگ، ایک کو پتہ نہیں شعر پڑھتے ہیں کہ وہ مطلب ہوئے تو نور محمد،
میری تو زبان بھی ایسی زیب نہیں دیتی میں اس کو پڑھوں. یہ میاں صاحب کے کلام نہیں ہے. بس وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ سننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں. میاں صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں نہ کسی کتاب میں لکھی. آپ جو میاں صاحب کا شاعری کا انتخاب کرتے ہیں, کوئی بک رکھی ہوئی ہے ان کی, ادھر سے دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ ان کی کتاب ہے بڑی پورے والی, پرانے والی؟ جی سب سے پرانا چھاپا میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس کی 2 روپے قیمت ہے. 2 روپے کی؟ 2 روپے وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو کوئی نئے جو ناتھان ہوتے ہیں انہیں تصویر شیر دے دیتے ہیں شیر کی کھینچ کے؟ وہ پوچھتے ہی نہیں ہے نئے نعت خان, انہوں نے کیا کرنی ہے. یعنی وہ ان کا ان دوسرے شیروں سے کام چل رہا ہے. انہوں نے کیا کرنی ہے, کتاب پڑھ کے. شاعری مشکل ہوتی ہے سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی. ہم جو زیادہ تر جو ہے نا لوگ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسے شعر پڑھے جائیں جن کا میاں صاحب سے کوئی تعلق نہیں. اگر کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے بہتر چیز وہی ہے. آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا اپنا اتنا قیمتی. میں مشکور ہوں, ممنون ہوں.